تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ان آیات میں شرک کرنے والوں اور کفر اختیار کرنے والوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ کفر اور شرک کو چھوڑ دو، اس قرآن کی باتوں کو مان لو، قرآن کی ہدایات پر عمل کر لو تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی خدمت میں کئی لوگ حاضر ہوئے جو آ کر یہ کہنے لگے تھے ہم نے تو شرک تو کیا ہی ہے، بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور جرائم کیے ہیں۔ تو ہمارے دل میں تو یہ بات ہے کہ جرائم ایسے ہیں ہمارے کہ اللہ معاف تو نہیں کرے گا، تو کیا ہم ایمان لے آئیں ہمارے یہ جرم معاف ہو جائیں گے، گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ اس موقع پر یہ آیتیں اتری ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اے نبی آپ کہیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، شرک کر کے، کفر کر کے، معصیت کا ارتکاب کر کے، گناہ کر کے، مختلف قسم کے جرائم کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر ایمان لے آئے تو تمہارے سارے گناہ معاف۔ 18ویں پارے میں سورہ فرقان میں اس کا جو آخری رکوع ہے اس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہاں بھی وہ جو آیات اتری تھی اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر یہی تھا۔ وحشی ابن حرب جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا اور آپ کے جسم کے ٹکڑے کیے تھے، جگر کو نکالا تھا، اور پھر ان کی لاش کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا اتنا خطرناک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب نعش مبارک کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ بھاگ کر غالباً طائف گیا، پھر ادھر ادھر بھاگتا رہا، پھر کسی نے مشورہ دیا کہ جاؤ، جگہ تو اب کہیں چھپنے کی ملے گی نہیں، محمد عربی کے غلام جدھر بڑھیں گے فتح ان کے قدم چومے گی، اس لیے تم ان کی خدمت میں چلے جاؤ، معافی مل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت میں آئے، اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم وہی وحشی ہو جنہوں نے میرے چچا کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیا تھا؟ کہا میں وہی ہوں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اسلام تو تمہارا قبول ہے لیکن میرے سامنے مت آنا، جب بھی تم آؤ گے تو میرے چچا کی وہ یاد آ جائے گی۔ تو اس موقع پر بھی اسی طرح کی آیات اتری کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جو ایمان قبول کر لے گا، توبہ کر لے گا تو پھر اللہ رحیم بھی ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کے الفاظ میں الا من تاب، جو توبہ نہیں کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، اس کے لیے تو سخت ترین اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، یخلد فیہ مہانا، جس میں ذلیل کر کے اس کو رکھا جائے گا۔ ہاں جو ایمان لے آئے، توبہ کیا جنہوں نے اور پھر نیک عمل کرتے رہے تو پھر اللہ ان کی پہلے کی برائیوں کو وہ ختم کر دیں گے، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یہاں بھی اللہ نے کہا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسلام کسی بھی حال میں
انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہی الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف ڈر کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ زیادہ ڈر ہی ڈر ہو، خوف ہی خوف ہو، اتنے جرائم کیے اب تو میں مارا جاؤں گا، اب تو میری معافی کی کوئی گنجائش نہیں، تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ اب گناہی میں پڑا رہوں تو اچھا ہے، معافی تو ہے ہی نہیں۔ یہ شکل ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا جو بڑا وحشی کی اور درندہ قسم کا تھا، لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا، 99 اس نے قتل کیے۔ پھر اس کے دل میں آئی کہ یار یہ تو غلط ہے، جس راستے پر میں چل پڑا ہوں اللہ کی پکڑ آ گئی تو کیا ہوگا، تو کسی صاحب کے پاس چلے گئے، ان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 99 قتل کیے، معافی کی کوئی شکل نہیں۔ مایوس کر دیا اللہ کی رحمت سے، تو اس نے کہا جب 99 مار دیے تو اس کو بھی ختم کر دوں، اس نے تو میری مایوسی میں اور اضافہ کر دیا، 100 کی گنتی پوری کر دوں، اس کو ختم کر دیا۔ لیکن اندر سے ٹیس اٹھتی رہی اس کے کہ نہیں راستہ تو غلط پکڑا ہے میں نے۔ پھر کسی صاحب کے پاس چلا گیا، وہ تھوڑی جانکاری والا انسان تھا بندہ، اس سے پوچھا کہ معافی کی کوئی شکل ہے؟ اس نے کہا ہاں معافی کی تو شکل ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہا کہ تم نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، انشاءاللہ تمہارے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ تو اس نے سچی پکی نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا، اور اس بستی میں پہنچا ہی نہیں تھا کہ اس سے پہلے اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب جب روح کو نکالے، اچھی نیکی والے فرشتے یا برائی والے فرشتے، وہ فرشتوں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو پھر اس کا انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ سچی پکی توبہ کے ساتھ جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین ناپو، جس بستی کے گناہ والی بستی کو چھوڑ کے جا رہا تھا اس کے قریب ہے تو بدروح والے فرشتے لے جائیں، اور اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو وہ نیک فرشتے اس کی روح کو لے جائیں۔ اللہ نے زمین سے کہا نیک والی بستی سے کہ تو سکڑ جا، قریب ہو جا، حدیث میں موجود ہے۔ تو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا ہے اسلام۔ یہاں بھی کہا سارے گناہوں کو اللہ معافی قلم پھیر دے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ وہ ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ اسلموا، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان کا مطلب ہے اللہ کے حکموں کے آگے سر اپنا جھکا دو، سر افگندگی کر دو، سر ڈال دو، مکمل فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر تو بھائی توبہ نہیں، غرغرے کی کیفیت ہے۔ انسان کا آخری جب وقت آتا ہے نا اور روح نکلنی ہوتی ہے، نرخرا ہوتا ہے، اس سے نکلنی ہوتی ہے تو آواز آتی ہے، جسے بچے کو زکام ہو جائے، زیادہ نمونیا ہو جائے تو کیسی آواز آتی ہے، اس طرح روح نکلتے وقت آواز آتی ہے، اس کو غرغرے کی کیفیت کہتے ہیں۔ غرغرے کی کیفیت ہو گئی ہے، اب وہ ایمان قبول کر رہا ہے یا اب وہ توبہ کر رہا ہے تو نہیں، قبول نہیں۔ اس سے پہلے اللہ کی طرف سے رحمت وسیع ہے، گنجائش ہے، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے۔ عذاب اوپر آ گیا اللہ کی طرف سے تو پھر اس کے بعد کوئی شکل نہیں۔ جیسے حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے، بلکہ قرآن کی آیت 8ویں پارے میں آیا، آدھا پارہ جہاں ہو رہا اس سے پہلے، کہ قیامت کی جب نشانیاں، کچھ نشانیاں بڑی بڑی، وہ جب ظاہر ہو جائے گی تو اس کے بعد نہ ایمان لانا قابل قبول اور نہ توبہ قابل قبول۔ وہ 8ویں پارے کی آیات ہیں کہ ایمان لے آؤ، کیا تم اس بات کا انتظار کر رہا ہو؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، کیا اس بات کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ان کے پاس آئیں؟ او یاتیہم العذاب او یاتی ربک، یا یہ کہ پروردگار خود چل کے ان کے پاس آئے، یا یہ کہ رب کی بعض نشانیاں ان کے سامنے آئیں، او یاتی بعض آیات ربک، کہ ہم دجال کو دیکھ لیں گے تب ایمان لے آئیں گے، کہ ہاں جو ایمان کے بارے میں اور قرآن نے اور حدیث نے جو باتیں بتائی اب تو آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے، یا سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ بڑی نشانی قیامت کے قریب کی بتائی ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب ہم ایمان لے آئیں گے، یا بہت خطرناک قسم کا دھواں اٹھے گا، وہ بڑی نشانیاں 10 بتائی ہے حضور علیہ السلام نے۔ تو یہاں کہا کہ کیا رب کی بعض نشانیاں آ جائیں تب یہ ایمان لے آئیں گے،
یاد رکھو یوم یاتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانھا، جب تمہارے رب کی بعض نشانیاں، وہی بڑی بڑی نشانیاں جو حضور نے بتائی ہے اور 10 بتائی ہے، وہ جب سامنے آ جائے گی تو کسی کا ایمان لانا نفع بخشنے ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا، یا پہلے سے ایمان والا تھا لیکن گناہوں کی دلدل میں پڑا ہوا تھا، تو لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمان خیرا، جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا اب یہ دیکھ کے ایمان لا رہا ہے کہ اب تو سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، تو کیا اب میں ایمان لے آؤں؟ کب ایمان قبول نہیں ہے، یا ایمان والا تھا لیکن گناہوں میں پھنسا ہوا تھا، اب کہہ رہا اب میں توبہ کر رہا ہوں، تو اس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا اس طرح کے عذاب سے پہلے پہلے تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی جب عذاب آ جائے گا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے جو بہترین بات تمہارے پاس آئی ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات، اس کی پیروی کر رہو اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے۔ اللہ کا عذاب تو اچانک ہی آتا ہے، پیغمبر ہوتے تھے تو بتا دیتے تھے کہ بھائی 3 دن ہے تمہارے پاس موقع، 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا، جیسے کہ قوم عاد کو بتایا گیا تھا 3 ایام، 3 دن انتظار کرو، اور قوم سمود کو، اور 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا، اس سے پہلے پہلے سدھر جاؤ تو ٹھیک ہے۔ اب تو اللہ کے پیغمبر کی بھی کوئی ہے ہی نہیں کہ اللہ کا پیغمبر، اس کو وہی آتی تھی، ہم کو وہ بتا دے اللہ کے پیغمبر، تو اب اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب تو اللہ کے نبی نے تنبیہ کر دی ہے کہ بھائی یہ نشانیاں ظاہر ہوگی، چھوٹی چھوٹی نشانیاں قیامت کی، یہ تنبیہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ نے پیشین گوئیوں کے طور پر بتا دی ہے، وہ تو ظاہر ہو رہی ہے۔ اب ہمارے لیے تو یہی ہوگا، یہ چیزیں پیش آ رہی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اب زمانہ بالکل ختم ہونے والا ہے، قیامت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، تو ہم اپنے آپ کو سدھار لیں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کر لیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ورنہ اچانک عذاب آئے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا، احساس بھی نہیں ہوگا۔ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ، عذاب آنے سے، پکڑ آنے سے پہلے پہلے بات مان لو، ورنہ پھر کل کوئی نفس، کوئی انسان یہ نہ کہے کہ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس اس بات پر میں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے حق میں کوتاہی کی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں مذاق کرنے والوں میں سے تھا۔ جب بتایا جاتا تھا کہ قیامت آئے گی، مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جہنم کی سزائیں ہیں، تو میں مذاق میں اڑا دیا کرتا تھا، کون سی زندگی، بس یہی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس یہی زندگی ہے، ابھی جی رہے ہیں، پھر موت آ جائے گی، بس اس کے بعد قصہ ختم، کوئی دوبارہ جینا وینا نہیں ہے۔ وہ کہاں جنت ہو، کہاں جنت کی حوریں ہو، کہاں جنت کے غلمان ہو، کہاں جنت کی شراب، یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، مذاق میں اڑایا کرتا تھا۔ یہ نفس اس وقت کہے گا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، جتنے بہانے انسان کل کرنے والا ہے نا، اللہ نے آج ہی بتا دیے کہ یہ کل انسان بندہ کہے گا، اور اگر آج تیاری نہیں کی تو یہ عذر کرے گا، سب باتیں کرے گا، لیکن اس وقت کی باتیں کرنا، افسوس کرنا، حسد کرنا کام نہیں آئے گا۔ تو پہلی تو یہ بات کہ اس وقت کہ ہائے افسوس، اللہ کی راہ میں نے کوتاہی کی، میں نے مذاق اڑایا، یا یہ کہے گا اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقی ہوتا، اللہ مجھے راہ راست پر لایا ہی نہیں، اللہ نماز کی توفیق دے دے گا تو پڑھوں گا، خود چاہ ہی نہیں رہا، تو اللہ کی طرف سے اللہ نے قرآن میں بار بار کہا یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، طلب رکھے گا، جذبہ رکھے گا، سچی جستجو، اللہ اسے لے آئے گا ہدایت پر، اللہ اسے نماز کی توفیق دے گا، روزے کی توفیق دے گا۔ اوپر سے کہہ رہا اللہ توفیق دے گا، نماز پڑھ لوں گا، روزے رکھ لوں گا، حج کر لوں گا، عمرہ کر لوں گا، جتنی بھی نیکیاں ہیں، اندر سے سچا جذبہ نہیں ہے تو اللہ کبھی ایسے جذبے رکھنے والے کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ سچا جذبہ ہے، بار بار ہم تفسیر میں کہتے ہیں درس میں کہ سچا جذبہ رکھنے والا ہے تو فارس کا سلمان ہے، اللہ اسے پہنچا دیتا ہے مدینے تک، اور کتنے مرحلوں سے گزر کے آتا ہے، کتنی مصائب و پریشانیوں سے، اور کہاں سے آپ پوری ان کی ہسٹری پڑھیں، عجیب و غریب طریقے سے پہنچتے ہیں سلمان فارسی مدینے تک۔ اندر سچا جذبہ ہے تو دیکھو حبشے کا بلال ہے، آ گیا ہے راہ راست پر، ہدایت پر، اندر سچا جذبہ ہے، صہیب رومی ہے، آ گیا ہے، ابو ہریرہ قبیلے دوس کے رہنے والے ہیں، وہ آ گئے ہیں،
ابو ذر قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والے، اندر سچا جذبہ ہے، آئے ہیں تحقیق کر کے حضور پر ایمان لے آئے، اور اندر سے سچا جذبہ نہیں ہے تو پھر دیکھیے حضور کا رشتہ دار ہے، خوبصورت انسان ہے، مالدار ترین ہے، مکے کا چودھری ہے، زمزم پیتا ہے، کعبے کو روزانہ دیکھتا ہے، ابو لہب ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب، حضور کے خاندان کا ہے، اندر جذبہ نہیں ہے۔ کتنے سارے مکے کے چودھری اندر سے جذبہ نہیں ہے، جبکہ ان کے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئی تھی، سال ہزاروں سال کے بعد پیغمبر آئے اور پیغمبروں کے سردار بن کے آئے، اندر نہیں تھا جذبہ تو نہیں آئے۔ تو بندے کو سچا جذبہ ہوتا ہے تو اللہ نماز کی توفیق بھی دے دیتا ہے، گناہوں سے بھی چھڑا دیتا ہے، شراب بھی چھڑا دیتا ہے، سود سے بھی چھٹکارا دے دیتا ہے، سب چیزوں سے چھٹکارا دے دیتا ہے۔ اندر چور بیٹھا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی ہے۔ او تقولا، بندہ کل یہ نہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی بن جاتا، او تقول حین تری العذاب، یا پھر بندہ یہ کہے گا جب عذاب کو دیکھ لے گا، کل جب پکڑا جائے گا تب کہے گا لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش ایک مرتبہ دوبارہ لوٹا دیا جاؤں، ایک مرتبہ اور چانس دے دیا جائے تو میں اچھا کام کرنے والا بن جاؤں گا، میں ایمان لانے والا، اور ایمان لے آیا تھا تو نماز پڑھنے والا اور نیکی کے کام کرنے والا بن جاؤں گا۔ بندہ یہ کہے گا، اللہ نے ساری صورتحال وہ سب بیان کی ہے، پھر آگے کہا ہے کہ یہ سب اس کے بہانے ہوں گے۔ اللہ کہیں گے بلا قد جاء، اچھا اس کا جواب بھی 18ویں پارے میں بھی آیا ہے اور 8ویں پارے میں 7ویں پارے میں بھی آیا ہے۔ یہ جو کہتا نا ایک موقع اور دے دیا جائے، اللہ ایک چانس اور دے دے، میں سدھر کے آؤں گا، نیک بن کے آؤں گا۔ اللہ نے کہا یہ سب باتیں ہیں، سب بہانے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو دوبارہ زندگی دے دی جائے، دوبارہ لوٹا دیا جائے، ایک چانس اور دے دیا جائے تو وہی کر کے آئیں گے جو پہلے کیا کرتے تھے، وہی کر کے آئیں گے جو پہلے کیا کرتے تھے، کوئی سدھر ادھر کے نہیں آئیں گے۔ اور اس چیز کو تو اللہ نے کئی جگہ قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ کل جب قیامت کے دن سب کچھ دیکھ لیں گے نا، جنت، جہنم، میدان محشر، جو نبی سمجھاتے تھے، مبلغین سمجھاتے تھے، دعوت دینے والے سمجھایا کرتے تھے، انسان توجہ ہی نہیں دیتا تھا، اس وقت سب سامنے آ جائے گا تو کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، پروردگار اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا، تجربہ کر لیا، سن لیا، سب کچھ سامنے آ گیا، اب ہمیں ایک موقع اور دے دیجیے، ہم یقین کرنے والے ہوں بن جائیں گے، ایمان والے بن جائیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ سب بہانے ہیں، اور اللہ کہیں گے بلا، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ہدایت مل جاتی تو میں ہدایت والا ہو جاتا، متقی ہو جاتا، کیوں نہیں؟ قد جاءت کا آیاتی، میری آیتیں، میرے احکام، میری قدرت کی نشانیاں، میرے پیغام سب تیرے پاس پہنچ چکے تھے، رسول آئے، پیغمبر آئے، رسولوں کے نائبین آئے، تبلیغ کرنے والے آئے، پیغام پہنچانے والے آئے، سمجھانے والے سب سمجھاتے رہے، تو نے توجہ ہی نہیں کی، کذبت بہا، ٹھکراتا رہا، انکار کرتا رہا، جھٹلاتا رہا، تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو کفر کرنے والوں، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا تھا۔ ویوم القیامۃ تری الذین کذبوا، اور مخاطب سے، سامنے والے سے، جو قرآن جس کو سنایا جا رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، اور ایسے نبی علیہ السلام سے کہا گیا، ورنہ ہر قرآن کے مخاطب سے، کہ اس دن، قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ گڑا، جو لوگ شرک کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ پر گڑتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ان کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، یا کسی بھی طرح کا انکار کیا جھوٹ کر کے، تو اللہ فرما رہے ان کے چہرے کل قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ اللہ نے دنیا میں تو ستاری کا، پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا ہے، گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ستاری کا، پردہ پوشی کا معاملہ نہ ہونا تو انسانوں کے جرائم اچھے جو ہے نا، ان کے جرائم ایسے ہیں کہ انسان ان کو دیکھنا گوارا نہ کرے، مجھے آپ دیکھنا گوارا نہ کریں، آپ میں سے کسی کو میں دیکھنا گوارا نہ کروں۔ اگر پردہ ہٹ جائے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے اور اس کی ستاری ہے، آتا ہے، اس کا اثر انسان کے جسم پر نظر آتا ہے، جیسے زیادہ گرمی ہو گئی، پھوڑے ہو گئے، کوئی ایسی نمونیا ہو گیا، اس کی علامتیں ہوتی ہے۔ گناہوں کی اس طرح علامتیں اگر ظاہر ہونے لگ جائیں اس دنیا میں، سب کو پتہ چل جائے، سب کے سامنے پول کھل جائے، اس دنیا میں تو اللہ نے پردہ فرما رکھا ہے، لیکن کل قیامت کے دن چہروں سے سب ظاہر ہوگا،
جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے ان کے چہرے وجوہ یومئذ مسفرہ چمکتے ہوئے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور جنہوں نے جرائم کیے تھے، گناہ کیے تھے، ان کے چہروں کا اثر ان کے گناہوں کا اثر ان کے چہروں پر ہوگا۔ اللہ نے یہاں فرمایا ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ کل پتہ چل جائے گا کس کس نے جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا، اور سب قیامت کے دن چہروں سے پتہ لگائیں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اللہ فرما رہے ہیں تو نے انکار کیا تھا، تکبر کیا تھا، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب اللہ جب اس طرح پوچھتے ہیں، اس کا مطلب پکا ہے، حتمی اور یقینی ہے تکبر کرنے والوں کا انجام جہنم۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، تقوی کے سلسلے میں بار بار بتایا جا رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمایا کرتے تھے تقوی کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان شرک و کفر سے بچے، پھر یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، پھر یہ ہے کہ انسان بدعات سے بچے، پھر یہ ہے کہ نامناسب جو کام ہے انسان اس سے بچے۔ تو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ہر طرح کی نامناسب حرکتوں سے، نامناسب کاموں سے، گناہوں سے، کفر سے، شرک سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو نجات دیں گے، کل قیامت کے دن بچا لیں گے۔ لا یمسہم السوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ جسمانی نہ روحانی۔ انسان کو کبھی جسمانی تکلیف پہنچتی ہے، کبھی روحانی، کہ اندر سے دل پریشان ہے، بے چین ہے، غیر مطمئن ہے، ٹینشن ہے، فکر ہے، اندر انسان بظاہر تو جسمانی اعتبار سے اچھا لگ رہا ہے لیکن اندر سے پریشان ہوتا ہے۔ تو سو کا مطلب ہے کل قیامت کے دن اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو جسمانی تکلیف سے بھی محفوظ رکھیں گے اور روحانی تکلیف سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اللہ ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ جو خالق ہے وہی مالک ہے، اور جو مالک ہے جس نے چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ان چیزوں کو باقی رکھنے کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو خالق اور مالک کو جس کے قبضے قدرت میں وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا ذمہ دار وکیل بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، عبادت صرف اسی کی کرنی چاہیے۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی کنجیاں، سارے خزانے اسی کے قبضے قدرت میں ہے، لہٰذا اسی کو ایک ماننا چاہیے، توحید کو اپنانا چاہیے۔ پیدا کرنے والا بھی وہ ایک اکیلا ہے، باقی رکھنے والا بھی وہ ایک اکیلا ہے، روزی پہنچانے والا بھی وہ ایک اکیلا ہے، صحت تندرستی دینے والا بھی وہی ہے، زندگی اور موت بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اولاد دینا یا اولاد سے محروم رکھنا اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، باقی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں ہے تو پھر ماننا بھی اسی کو چاہیے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہ اصل میں گھاٹے میں ہوں گے، وہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے، اور سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ آخرت کا۔ دنیا میں کچھ نقصان ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، تو بھائی اس گھاٹے کی بھرپائی ہو سکتی ہے، دنیا میں کسی نقصان کی بھرپائی ہو سکتی ہے، لیکن جب آخرت میں پہنچ گئے تو پھر وہاں ابھی آیا، انسان کہے گا لو ان لی کرۃن، ایک چانس دے دیا جائے، یہ جو گھاٹا ہوا ہے اس کی بھرپائی کر کے آؤں گا، جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کر کے آؤں گا، لیکن وہاں کوئی موقع نہیں۔ بس وہاں تو بس ایک موقع ملا ہوا ہے یہ زندگی کا، اسی کا فائدہ اٹھا لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ انسان نقصان میں رہے گا، اور سب سے بڑا جو نقصان میں رہے گا وہ شرک و کفر اختیار کرنے والا۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حکم دیا ہے کہ گناہوں سے بھی بچنا ہے، لیکن چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے توبہ کر لو گے معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو بھی اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اصول تو یہ کہ اللہ پکڑے گا، قانون تو یہ ہے کہ اللہ پکڑے گا، لیکن اس کی رحمت جوش میں آئی تو وہ چھوٹ بھی دے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے چھوٹے موٹے گناہ۔ لیکن سب سے بڑا گناہ کر کے آئے شرک، اس میں بھائی اصول بھی وہی ہے، قانون بھی وہی ہے، اور وہاں اللہ کی رحمت نہیں چلے گی، اللہ کا عدل چلے گا، اللہ انصاف کے ساتھ وہاں معاملہ کرے گا۔ کیونکہ اللہ تو رحیم ہے، قیامت میں بھی ہم کیوں نہیں کرتا؟ تو بھائی قیامت کے دن آخرت میں تو اللہ کا عدل اور انصاف سامنے آئے گا، رحمت کا معاملہ تو اس دنیا میں ہے، بس وہاں تو عدل ہوگا، عدل اور انصاف نہ ہوگا تو پھر بھائی قاتل اور مقتول، ظالم مظلوم دونوں برابر ہو جائیں گے۔ تو سب سے بڑے گھاٹے میں انسان وہ ہوگا جو شرک کرے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ
ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے، کسی بھی حکومت کا اپنا قانون ہوتا ہے، رولز بنے ہوئے ہیں، قانون بنے ہوئے ہیں، اس کی سزائیں بھی متعین ہے۔ چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، چوری کر لی، ڈاکہ زنی کر لی، دھوکہ دھڑی کر دی، کسی کو ستا لیا، کسی کی چوری کر لی، یہ چھوٹے موٹے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ یہ کر لیا تو سزا ہو جائے گی، کچھ دنوں کی جیل ہو جائے گی، لیکن امید ہے کہ انسان باہر آ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ملک سے بغاوت کر دے، راز لیک کر دے، دشمن ملک تک راز سیکریٹ پہنچا دے، تو بھائی یہ کہتے ہیں یہ ملک سے بغاوت ہے، اور ملک کا جو باغی ہوتا ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں، اس کے لیے تو پھانسی کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، کیونکہ سب سے بڑا گناہ وہ شمار ہوتا ہے۔ تو شرک جو ہے نا، شرک یہ اللہ کی بغاوت ہے، اس لیے سب سے بڑا جرم ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ صاف طور پر اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے گا، ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ما دون ذلک، اس کے علاوہ جو اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اللہ کی رحمت جس کے حق میں ہو جائے گی، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو سب سے بڑا جرم جو ہے وہ شرک ہے اور وہ بغاوت ہے۔ اور دوسرے جو جرائم ہیں، ایمان لانے کے بعد شرک چھوڑ دیا، کفر چھوڑ دیا، لیکن دوسرے گناہ کر رہا ہے، تو وہ چھوٹے موٹے گناہ ہیں، وہ چھوٹی موٹی سزا ہوگی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اس لیے آگے شرک کے سلسلے میں سخت لہجہ اپنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے چودھری آپ کے رشتہ دار آئے تھے اور کہا تھا کہ آپ ہمارے بتوں کی مذمت کرتے ہیں، برائیاں بیان کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے جو اگلے تھے باپ دادا جو قریش کے، وہ سب ان کی پوجا کرتے تھے، ان کو مانتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، ان کو بھی بیوقوف کہہ رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا کریں، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، تھوڑا ان کو بھی مان لیں، یہ آپ کے باپ دادا کا طریقہ ہے، آپ کے باپ دادا ان کی پوجا کرتے رہیں، ان کے سلسلے میں تھوڑا نرم ہاتھ رکھیں، نرم رویہ اختیار کریں۔ اللہ نے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے علاوہ معبودوں کے بارے میں تم مجھے حکم دیتے ہو اے جاہلو، ایھا الجاہلون، نادانو، اے جاہلو، کہ میں ان کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، حالانکہ آپ کو اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سب کو وحی کی گئی۔ تمام نبیوں کی مشترکہ دعوت توحید تھی، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے پہلی بنیادی، سب اس میں کامن، سب اس میں مشترک۔ اس کے بعد حالات کے لحاظ سے شریعتیں تھوڑی الگ الگ تھی، ہر ایک کے مسائل میں فروعات جسے کہتے ہیں وہ الگ الگ تھا، باقی بنیادی دعوت توحید کی تھی۔ آپ کو بھی یہی وحی کی گئی، آپ سے پہلے نبیوں کو بھی، کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کا عمل بیکار جائے گا۔ اللہ کے نبی سے جملہ ترجمہ تو یہی، لئن اشرکت، اے نبی آپ نے اگر کر لیا، لیکن اللہ کے نبی شرک کیسے کر سکتے تھے؟ سارے مظالم سے شرک کی مذمت کے لیے آپ نے صحیح توحید کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی سے امت کو چوکنا کیا جا رہا ہے، شرک کسی بھی طرح سے، کسی بھی قسم کا شرک گوارا نہیں کرنا ہے۔ اگر ایسا کر لو گے تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، اور یقیناً گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے آپ۔ کتنی شرک کی چیزیں آج ہماری نسلوں میں آ رہی اور ہم اس کے برا بھی نہیں سمجھ رہے۔ یہ جون چل رہا ہے، جون، اب 21 جون آئے گا، دیکھیے 21 جون میں خاص قسم کا شرک کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، ابھی کچھ پچھلے سالوں سے کیا جاتا ہے اسکولوں میں خاص طور پر، اور ایسے عام طور پر اس دن کو ایک عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، سوریہ نمسکار کے طور پر 21 جون کو۔ سوریہ نمسکار کیا ہے؟ سورج کی عبادت ہے، سورج کو پوجنا ہے، سورج کی تعظیم کرنا ہے۔ وہ ہمارے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں وہ سب کرتے ہیں، ان کو کرنا پڑتا، بلکہ بہت سارے تو نام نہاد پارکوں میں جا کر خوشی خوشی شریک ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور کر رہے ہیں۔ مولوی بھی بعض لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں، اچھے خاصے دیندار بھی شریک ہو رہے ہیں، سیاست میں وہ تو ان کو تو بہرحال مجبوری ہے، وہ کرتے ہی ہیں، لیکن یہ سب ہو رہا ہے۔ شرک کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کو گوارا نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اتنا سخت لہجہ نبی کے بارے میں کہا ہے۔ یہاں تو نبی سے کہا گیا اگر آپ نے بھی ایسا کر لیا تو سارے عمل پر پانی پھر جائے گا آپ کے۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں 7ویں پارے میں، 7ویں پارے کا جو لاسٹ پاو ہے اس کا پہلا رکوع، اس میں 18 نبیوں کا تذکرہ کیا، نام نبیوں کا ایک ساتھ وہاں آیا ہے، غالباً 18 نبیوں کا نام آیا ہے، سب بڑے بڑے پیغمبروں کا نام آیا ہے۔
اور اس کے بعد اسی طرح کا جملہ آیا ہے لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر یہ ہمارے جلیل القدر پیغمبر بھی شرک کر لیتے نا تو جو کچھ وہ اعمال کر کے آئے سب پر پانی پھر جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اللہ کے نبی سے کہا سب سے یکسو ہو جائیے، الگ ہو جائیے، کٹ جائیے، یہ جو جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں نا ان کو بھی مان لیجئے، آپ اپنے رب کی بھی عبادت کیجئے، دونوں کرتے رہیے۔ اور اسی موقع پر تو قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی تھی۔ تم یہ کہتے ہو ایک سال ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں، اس طرح معاملہ چلتا رہے گا اور محبت رہے گی، اتحاد رہے گا، آپسی فضا اچھی رہے گی۔ کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین، نہیں ہوگا یہ کسی بھی شکل میں۔ اے نبی بل اللہ فاعبد، توحید پر جمے رہیے، صرف اللہ کی عبادت کیجئے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ اور اللہ کا سب سے بڑا شکر کا مطلب ہوتا ہے قدرداں اللہ کے ہو جائیے۔ اللہ کی سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ اس کی توحید کو مانا جائے اور شرک سے بچا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔